بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فوری طور پر اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گرمی دانے۔ ناظرین، گرم ممالک کے رہنے والوں کو موسم گرما میں جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے صرف موسمیاتی حالات کا مظہر ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ مقامی طور پر جلن اور خارش کے علاوہ کسی اور تکلیف کے باعث نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو بار بار کھجلایا جائے یا کھجلانے والے کے ناخن بڑے ہوں تو یہ چھل جاتے ہیں۔ جلد میں دراڑ پیدا ہونے سے جراثیم کو داخلے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہاں پر پھنسیاں نکل آتی ہیں، جن کو ہمارے یہاں پت کا پکنا کہتے ہیں۔ گرمی کی شدت اور ہوا میں نمی کی زیادتی سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ یہ پسینہ اگر جلد سوکھ نہ جائے تو اپنی تیزابیت کی وجہ سے جلد کو نقصان دیتا ہے۔ جلد میں پسینہ پیدا کرنے والے غدودوں کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کبھی وہ پھٹ بھی جاتی ہیں۔ ان کی منہ کی بندش کے نتیجے میں دانے نکلتے ہیں۔ پت کا ہر دانہ پسینے نکالنے والی ایک نالی کے منہ کی رکاوٹ کا مظہر ہے۔ مصنوعی ریشے سے بنے ہوئے لباس بڑے آرام دہ ہیں، لیکن ان میں ہوا داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو پہننے کے بعد گرمی زیادہ لگتی ہے۔ جب پسینہ آتا ہے تو لباس میں سے ہوا نکل کر اسے خشک نہیں کر سکتی اور اس طرح پسینے کو زیادہ دیر تک جلد کو خراب کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ناظرین، اس ناخوشگوار کیفیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں پر پھپھوندی کو بھی حملہ ہونے کی تقریب میسر آ جاتی ہے۔ پسینے کو خشک کرنے کے لیے سوتی بنیان ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، امریکن چونکہ بنیان نہیں پہنتے، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو بھی وہ پسند نہیں رہی۔ یہ درست ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں رہنے یا ایئر کنڈیشن لگا کر سونے سے پت نکلنے کا کوئی امکان نہ رہے گا، لیکن پسینہ قدرت کا ایک انعام بھی ہے۔ جسم کی وہ غلاظتیں جو پیشاب کے راستے خارج ہوتی ہیں، انہی کا کچھ حصہ پسینے کے راستے خارج ہو جاتا ہے اور اس طرح گردوں پر سے بوجھ میں کمی آ جاتی ہے۔ عضلات کو زیادہ ٹھنڈک ملنے سے ان میں اکڑاہٹ اور جوڑوں میں دردیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایئر کنڈیشن میں سونے والوں کے گردے اکثر خراب ہو جاتے ہیں، ان کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی تندرست نہیں رہتے۔ علامات کے طور پہ میں بتاؤں کہ یہ ان گنت چھوٹے چھوٹے دانے جن کی ارد گرد سرخی، جلن اور کپڑوں کی رگڑ سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں گردن، بغلوں اور رانوں کے درمیان زیادہ دانے نکلتے ہیں۔ موسم خوشگوار ہونے یا بارش پڑنے سے دانوں کی تعداد اور علامات میں کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاج کے حوالے سے طب نبوی کا ایک اکثر نسخہ بتاؤں کہ آپ نے صرف ایک دوائی بنانی ہے، اور ایک دوائی بلکہ آپ بازار سے بھی خرید سکتے ہیں، وہ ہے فروٹ کا سرکہ۔ فروٹ کا سرکہ آپ لیں، تھوڑا سا پانی ملا کر جلتی ہوئی پت کے دانوں پر لگایا جائے تو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ یعنی کہ فروٹ کے سرکے میں آپ نے تھوڑا سا پانی ملانا ہے اور ان دانوں پر لگا دیں جہاں پہ آپ کو اس سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فوری طور پہ آرام آئے گا۔ ہم نے بعض مریضوں میں دیکھا ہے کہ دن میں 1-2 مرتبہ لگاتے ہوئے گرمی کا موسم کسی اذیت کے بغیر گزار لیتے ہیں۔ بہت ہی مجرب اور آسان نسخہ ہے، گرمی کے دنوں میں آپ اس کا استعمال پھر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔